الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی تقریباً کم و بیش 3 دن پہلے ایک ولاگ بنا تھا جس کا جو نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا موضوع دیا گیا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر عجائبات کیسے نظر آتی ہیں۔ تو کچھ سوالات ایسے تھے، کچھ باتیں اس طرح کی تھی، یعنی جو اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے تو وہ تھوڑی نا مطلب یوں کہہ لیجئے کہ وضاحت طلب تھی کہ عجائبات کا اتنا خاص آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، اگر اسی ولاگ کی گفتگو کے اوپر ہی آپ غور کر لینا تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جو جیسے ڈسکرپشن کے اندر لکھا گیا ہے تو ویسے ہی وہ باتیں کی گئی ہیں۔ بہرحال میں چند گزارشات مزید پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے خیالات ہیں کہ یہ جی ان کو بزرگوں کو یہ چیز ضرورت ہوگی تو وہ چیز ضرورت ہوگی، تو ان کو جو ہے نا جی اب انہوں نے یہ جنگل کے اندر ڈیرا لگایا ہوا ہے تو انہوں نے اپنا مزار بھی بنوانا ہے۔ تو بھائی میرے، جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا حامی و ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ حضور کچھ میرے لیے حکم ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے اپنے غلاموں کے غلام سے کبھی مدد نہیں دی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بڑا مطلب ایک جیسے اندر ایک وہ غصہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کبھی مدد نہیں لیتا، تو میں تو بادشاہ ہوں، تو میں ان کے غلاموں کا غلام کہاں سے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کے غلاموں کا غلام کیسے ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا بڑی سیدھی سی بات ہے، تیرے اندر بہت ساری خواہشات موجود ہیں اور تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہو تو وہ نفس کا غلام ہو گیا۔ تو جو تیرے پاس یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ تیرے پاس جو دولت ہے، یہ جو دنیا تیرے پاس ہے، تو اس دنیا کا بھی تو بڑا خیال رکھتا ہے، تو ایک طرح سے اس دنیا کا بھی تو غلام بنا ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا سے تجھے پیار ہے، اس دنیا سے تجھے محبت ہے، اس وجہ سے تو اس دنیا کا بھی غلام بنا ہوا ہے۔ یعنی نفس کی غلامی کے اندر تو ہے اور دنیا کی غلامی کے اندر تو ہے۔ تو میرا معاملہ کچھ تیرے برعکس ہے کہ نہ ہی تو میں اپنے نفس کی کوئی بات مانتا ہوں اور نہ ہی مجھے دنیا سے پیار ہے، اور دنیا سے پیار نہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا تو دوڑ دوڑ کر میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو اختیار نہیں کرتا، اس کو میں دور جھٹک دیتا ہوں۔ تو یہ جو وجہ ہے کہ یہ نفس کو بھی میں نے اپنا غلام بنا لیا ہے،
کہ اب نفس جو ہے نا جی میری بات مجھ سے جو ہے نا جی مطلب بات نہیں منواتا، بلکہ نفس میری بات مانتا ہے، اور جو دنیا ہے وہ اس طرح سے میری غلام بنی ہوئی ہے کہ یہ بار بار میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو جھٹک دیتا ہوں۔ اور تیری حالت اس کے برعکس ہے کہ تو نفس کی بھی غلامی کرتا ہے، دنیا کی بھی غلامی کرتا ہے، تو اس طرح سے تو نفس اور دنیا کا غلام ہوا، اور چونکہ نفس اور دنیا میرے غلام ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کبھی مدد نہیں لیتا، تو میرے غلاموں کا بھی غلام ہے۔ پھر اس بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ تو اللہ والے بڑی زبردست بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ میں نے ایک اور واقعہ پڑھا کہ ایک مجذوب ٹائپ درویش جو ہے نا، مطلب جن پہ جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ اکثر بزرگ بتاتے رہتے ہیں کہ سالک کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہوتا ہے کہ جو تجلیات الہی کو برداشت کر جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ تجلیات الہیہ کو برداشت کر جاتا ہے اور اسے مسند ارشاد پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا ہے، ان کو بات سمجھاتا ہے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس پر جب تجلیات الہی پڑتی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر اس پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کا حال رنگ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ دیوانہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ دیوانہ ہوتا نہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مست ہوتا ہے یہ اتنا باخبر ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، لیکن اس کی کیفیت تھوڑی مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے سے اس کی جو ہوتی ہے نا کیفیت وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال تو ایک بزرگ تھے، ان پر جذب کی کیفیت تھی، تو عجیب عجیب باتیں وہ کرتے رہتے تھے، اور ایک جگہ پہ مطلب ان کی عادت ہوتی ہے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ویرانوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک بازار تھا، بازار میں جو ہے نا جی ایک بازار کے کنارے پر مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ سڑک کے کنارے ہی وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک میاں اور بیوی جو ہے نا جی آپس میں ان کا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا تھا، وہ وہاں سے گزرے اور سامنے ان کا گھر تھا، تو گھر کے اندر داخل ہوئے، اور وہ بزرگ جب وہ گزرنے لگے تو وہ بزرگ اپنے آپ سے ہم کلام ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ تو آرام کر جا ورنہ میں تجھے بہت ساری سزا دلواؤں گا، تو آرام کر جا ورنہ میں تجھے بہت ساری سزا دلواؤں گا، یہ جملہ وہ بار بار کہتے چلے جا رہے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ میاں بیوی اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کے بعد صبح فرسٹ ٹائم مطلب تھا، وہ کہیں شاید ایک ہی جگہ جاب کرتے تھے یا کچھ اس طرح کا ان کا سلسلہ تھا، تو وہ مقصد ان کا گھر آنے کا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے گھر آئے۔ اچھا، 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ باہر نکلے، اور دونوں جو ہے نا جی فریش ہو کر نہا دھو کر جو ہے نا جی اپنے کام کی طرف جانے لگے، تو پھر اس بزرگ کے سامنے سے گزرے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے سامنے دیکھا اور ہنسنے لگ گئے، اور کہنے لگے لوگ پتہ نہیں کس کام کے لیے آتے ہیں اور کس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو عجیب ہی لوگوں کی طبیعت ہے، ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کسی اور کام کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو مرد تھا نا، جیسے ایک تشنگی سی آتی ہے یا ایسے غصہ سا آتا ہے کہ یہ بابا میرے متعلق بات کر رہا ہے، تو ایسے پیچھے ہٹا اور کہا ہاں بابا کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا جی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب وہ بابا جی ہنسنے لگ گئے، تو کہتا ہے کہ ایک تو بے شرمی کی بات کرتے ہو اور اوپر سے پھر جو ہے نا ہنستے ہو، تو ایک تھپڑ اور رسید کر دیا۔ وہ بابا جی مزید مطلب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے ہاں اب بتا، اب مزہ آیا، اب بتا اب مزہ آیا۔ تو وہ جو تھے مطلب جنہوں نے تھپڑ مارا تھا،
तो वो चल पड़े अपने रास्ते हो लिए। थोड़ा सा फासला जब 10 कदम 20 कदम आगे जाते हैं ना, तो उनकी जो जोजा है वो उनसे कहने लगती है, आपने 2 थप्पड़ मारे बाबा जी को, लेकिन अब हम आपस में हैं, अकेले हैं, तो बाबा जी की बात तो सच्ची है। हम नाश्ता करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी मसरूफियत ये हो गई कि हम वजीफा ज़ौजियत के अंदर आप मसरूफ हो गए। तो बात तो बाबा जी की सच्ची थी। उन्होंने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है कि काम किसके लिए आते हैं और किस काम के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। तो हम आए तो नाश्ता करने के लिए थे, लेकिन आपकी मसरूफियत और बन गई। तो बाबा जी ने बात तो बिल्कुल सच्ची की। तो वो बंदा कहने लगा, ये तो बात है, बाबा जी ने बात तो सच्ची की। तो कहने लगे, ये तो यहाँ से उठते ही नहीं है, इधर बैठे रहते हैं, तो इन हमारे घर के अंदर कोई ऐसी खिड़की भी नहीं है कि जहां से झांका जा सके, तो इनको कैसे इल्म हो गया कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। तो ये तो कोई अल्लाह वाला है, हमसे तो गलती हो गई, हम तो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, चलो वापस चलते हैं और उस बाबा जी से माफी मांग। अब वो दोनों जो है मियाँ बीवी वापस लौटे, और वापस लौट कर जो है ना जी, उन्होंने वो बीवी कहने लगी कि अच्छा चलो ऐसे करते हैं, माफी तो मांगनी है, यहाँ से कुछ जो है ना तोहफा खरीद लेते हैं, तो बाबा जी को पेश करेंगे, माजरत करेंगे तो इंशाल्लाह माफ कर देंगे। तो सामने एक बेकरी की दुकान थी, तो वहां से उन्होंने कुछ थोड़ी सी मिठाई खरीदी, और वो लाकर बाबा जी को मिठाई का डब्बा पेश किया, और कहने लगे, बाबा जी मुझसे गलती हो गई है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत जो है ना गुस्ताखी की है आपकी, आपके साथ बदतमीजी की है, तो आप मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझसे गलती सरजद हो गई। तो वह बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा, किस बात की माफी मांग रहे हैं। तो वो कहने लगे, जी मैंने जो आपको थप्पड़ मारे हैं, तो उसकी मैं माफी मांग रहा हूँ। कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैंने आपको माफ किया, आप जाएं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बिल्कुल ठीक हो गया जो कुछ हो गया। तो बहरहाल उन्होंने वो वहां से चले जाते हैं। अब वो मिठाई का डब्बा सामने रखा हुआ है, और वो उसको कहते हैं, मतलब फिर खुद से मुखातिब होते हैं, कहते हैं, लो अब 2 थप्पड़ तूने खाए हैं, तो चलो इसमें से 2 दाने तुम खा लो, 2 थप्पड़ तुम खा चुके हो, तो अब जो है ना जी ये 2 दाने खा लो। तो वो डब्बा खोला और उसमें 2 से 2 मतलब मिठाई के दाने उठाकर उन्होंने खाए। अब जो करीब से गुजर रहा हो, या मिसाल के तौर पर ये सारी गुफ्तगू कोई सुन भी रहा हो, तो उसको क्या समझ आए, हकीकत क्या थी, बात क्या हो रही थी। बात ये हो रही थी कि वो अपने नफ्स से मुखातिब थे, नफ्स तकाजा कर रहा था मिठाई खाने। अब वो मिठाई खाने का तकाजा कर रहा है, और वो उसको बार बार कह रहे हैं कि तू अपनी हरकत से बाज आ जा, तू नफ्स जो है तू ख्वाहिश ना कर मिठाई की, वरना मैं तुझे जो है ना जी तुझे मार खानी पड़ेगी। अब उन्होंने किया क्या कि एक ऐसी अनहोनी बात उन लोगों के सामने की, और इसमें भी उनको ये लालच नहीं था कि मैं एक अजीब बात करूंगा तो ये लोग मुतासिर होकर मुझे मिठाई खरीद कर देंगे। ये भी एक नुक्ता देखने वाला है, ये भी उनकी ख्वाहिश नहीं थी। बस उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स को सजा दिलवाने के लिए वो जुमले कहे, वो बात कही, और उस शख्स को गुस्सा आया और उसने 2 थप्पड़ मार। अब नफ्स को सजा दिलवाई, वो लोग चले गए। अब जो मालिक करीम है, जो मोहब्बत करने वाली जात है, जो अपने बंदों से प्यार करता है, कि अल्लाह तबारिक व ताला की जात की जो रहमत है वो जोश में आई कि मेरे बंदे ने अपने नफ्स की ख्वाहिश को तर्क किया है, बजाय उसको मिठाई खिलाने के उसको 2 थप्पड़ जो है ना जी लगवा दिए हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि अब जो है ना जी इसको मिठाई खिलानी चाहिए। तो ये उनकी आपस में मोहब्बत थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे के दिल में डाल दिया कि तूने अल्लाह वाले की गुस्ताखी कर दी। तो वो वापस गए, मिठाई खरीदी, उनको पेश की, उन्होंने खाई,
تو یہ ایک اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر بے تحاشا عجیب بات موجود ہے، بہت اس کے اندر عجیب باتیں ہیں کہ کیسے کیسے کس طرح سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جب وہ غور کرتے اور اگر اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو بہت سارے عجیب معاملات نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری عجیب باتیں سنائی بھی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں وہاں محسوس ہو رہی ہیں۔ باقی ایک مقدر کی بات بھی ہوتی ہے، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کو محسوس ہو کہ یہ بڑی عجیب بات۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساری گفتگو ہی عجائبات کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ایک آخری چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے میری ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی۔ تو یقین جانیے مجھے کوئی کام نہیں تھا ان سے، صرف مطلب ملنا تھا، محبت۔ تو میں ان کو ملنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ پہلے میں ان کو یاد کرتا ہوں اور اس وقت میں موٹر سائیکل کے اوپر تھا، میری گلی کوئی اور تھی۔ جب میں نے ان کو یاد کیا کہ یار اس اللہ والے سے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں واپسی پہ ایک اور گلی کے اندر داخل ہوا، حالانکہ جس گلی سے میں گیا تھا اسی گلی سے مجھے واپس لوٹنا، لیکن میں نے اچانک ہی موٹر سائیکل کو مطلب موڑ لیا اور گلی چینج کر لی، اور جو ہی تھوڑا سا میں آگے گیا تو وہ بزرگ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اور پھر میں موٹر سائیکل سے نیچے اترا تو ان سے مطلب جب جو ہی میں مسافہ کیا تو ان کی جو ہے نا ان کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں کہیں دور ان کو اگر یاد کر رہا تھا۔ اچھا پھر میں نے ان کو نا تھوڑا اپنا تعارف پیش کیا تو مجھے کہنے لگے میں نے اچھی طرح سے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو یہ مطلب ایک میرا اچانک یوں خیال کرنا اور پھر ان سے ملاقات ہو جانا، اور مجھے بالکل میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ان سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس وقت کہ جب بندے کی جستجو ہو، طلب ہو، تو پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے بہت سارے جو ہے نا بہت ساری برکات بھی حاصل ہوتی ہیں اور بہت سارے عجائبات بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ والوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اندر ہی اندر یہ کڑھن پیدا کریں گے، یہ کوشش پیدا کریں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندہ خیال سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہماری بات جو ہے وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، جیسے کہتے ہیں نا وہ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، جو ہے نا جی بات کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے۔ تو اندر کڑن پیدا کریں گے تو انشاءاللہ وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔